گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسانت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسانت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسانت کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسانت کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسانت پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسانت شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسانت انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسانت کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسانت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسانت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسانت کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسانت کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسانت پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسانت شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسانت انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسانت کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسانت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسانت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔
आप देखेंगे कि मिरहा को नाइज़ा मिरहा को नीचे वाले रूम में शिफ्ट करवा देती है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अब ऊपर नीचे जाने की, और उसके लिए जूस बना कर लेकर आती है। मगर अफसन की माँ को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो मिरहा से कहती है कि तुम नाइज़ा से थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छी बात है। मगर मिरहा कहती है कि नहीं, आप गलत सोच रही हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नाइज़ा अब बदल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। लेकिन अफसन की माँ को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। दूसरी तरफ शाहरुख और उसके घर वाले सब परेशान होंगे, क्योंकि उनको घर खाली करना पड़ जाएगा। और अफसन फिर जाकर शाहरुख को पैसे देकर आता है और उसे कहता है कि तुम अपना घर कहीं और देखकर शिफ्ट कर लो। अफसन शाहरुख की मदद इसीलिए करता है क्योंकि वो उसे गुल की मौत के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। आप देखेंगे कि फिर नाइज़ा शाहरुख पर हमला भी करवाएगी, ताकि गुंडों को भेजती है वो शाहरुख को मार सकें, मगर शाहरुख वहाँ से बच निकलता है। आप देखेंगे कि फिर अफसन नाइज़ा के करीब आने के लिए ऑफिस जाता है और नाइज़ा के पास जाकर उसे कहता है कि मेरा शुरू से ही ये चाहता था कि तुम्हें रेड कलर और रेड साड़ी में देखूं, तो ये तुम ख्वाहिश मेरी पूरी। अफसन को गुल की मौत के बारे में पता चल चुका है और वो अब ये सच्चाई नाइज़ा के मुंह से ही निकलवा कर चैन की सांस लेगा। आप देखेंगे कि नाइज़ा मिरहा की खिदमत करने में आगे पीछे लगी होती है। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही होती है ताकि वो वहाँ उस घर में रह सके और अफसन के करीब भी। आप देखेंगे कि अफसन और अब नाइज़ा दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि अफसन ये सब कुछ जानबूझ कर करेगा, क्योंकि वो उसे अपने करीब लाएगा और किसी तरह से उसके मुंह से ये सच्चाई निकलवा कर ही रहेगा कि वो गुल की मौत की जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि मिरहा को नाइज़ा मिरहा को नीचे वाले रूम में शिफ्ट करवा देती है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अब ऊपर नीचे जाने की, और उसके लिए जूस बना कर लेकर आती है। मगर अफसन की माँ को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो मिरहा से कहती है कि तुम नाइज़ा से थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छी बात है। मगर मिरहा कहती है कि नहीं, आप गलत सोच रही हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नाइज़ा अब बदल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। लेकिन अफसन की माँ को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। दूसरी तरफ शाहरुख और उसके घर वाले सब परेशान होंगे, क्योंकि उनको घर खाली करना पड़ जाएगा। और अफसन फिर जाकर शाहरुख को पैसे देकर आता है और उसे कहता है कि तुम अपना घर कहीं और देखकर शिफ्ट कर लो। अफसन शाहरुख की मदद इसीलिए करता है क्योंकि वो उसे गुल की मौत के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। आप देखेंगे कि फिर नाइज़ा शाहरुख पर हमला भी करवाएगी, ताकि गुंडों को भेजती है वो शाहरुख को मार सकें, मगर शाहरुख वहाँ से बच निकलता है। आप देखेंगे कि फिर अफसन नाइज़ा के करीब आने के लिए ऑफिस जाता है और नाइज़ा के पास जाकर उसे कहता है कि मेरा शुरू से ही ये चाहता था कि तुम्हें रेड कलर और रेड साड़ी में देखूं, तो ये तुम ख्वाहिश मेरी पूरी। अफसन को गुल की मौत के बारे में पता चल चुका है और वो अब ये सच्चाई नाइज़ा के मुंह से ही निकलवा कर चैन की सांस लेगा। आप देखेंगे कि नाइज़ा मिरहा की खिदमत करने में आगे पीछे लगी होती है। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही होती है ताकि वो वहाँ उस घर में रह सके और अफसन के करीब भी। आप देखेंगे कि अफसन और अब नाइज़ा दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि अफसन ये सब कुछ जानबूझ कर करेगा, क्योंकि वो उसे अपने करीब लाएगा और किसी तरह से उसके मुंह से ये सच्चाई निकलवा कर ही रहेगा कि वो गुल की मौत की जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि मिरहा को नाइज़ा मिरहा को नीचे वाले रूम में शिफ्ट करवा देती है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अब ऊपर नीचे जाने की, और उसके लिए जूस बना कर लेकर आती है। मगर अफसन की माँ को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो मिरहा से कहती है कि तुम नाइज़ा से थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छी बात है। मगर मिरहा कहती है कि नहीं, आप गलत सोच रही हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नाइज़ा अब बदल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। लेकिन अफसन की माँ को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। दूसरी तरफ शाहरुख
اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسانہ پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسانہ شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسانہ انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسانہ کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسانہ کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانہ اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے کیونکہ افسانہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسانہ کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا، وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسانہ کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسانہ پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسانہ شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسانہ انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسانہ کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسانہ کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانہ اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے کیونکہ افسانہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسانہ کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا، وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسانہ کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسانہ پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسانہ شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسانہ انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسانہ کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب
یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسنت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسنت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسنت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسن کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسن کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسن پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسن شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسن انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسن کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسنت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسنت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسنت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسن کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسن کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسن پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسن شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسن انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسن کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسنت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسن اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسن یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ مرحا کو نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسر کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم نائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسر کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسر پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسر شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر نائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسر نائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور نائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسر کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی نائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسر کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسر اور اب نائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مرحا کو نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسر کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم نائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسر کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسر پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسر شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر نائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسر نائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور نائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسر کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی نائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسر کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسر اور اب نائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مرحا کو نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسر کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم نائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسر کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ
اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسر پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسر شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسر انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسر کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسر کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسر اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے کیونکہ افسر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسر کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسر کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسر پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسر شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسر انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسر کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسر کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسر اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے کیونکہ افسر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسر کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسر کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اور افسر پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسر شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسر انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسر کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب
یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسنت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسنت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسنت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسن کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا سے کہتی ہے کہ تم انائزہ سے تھوڑا دور ہی رہو تو اچھی بات ہے، مگر مرحا کہتی ہے کہ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انائزہ اب بدل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ لیکن افسن کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوسری طرف شاہ رخ اور اس کے گھر والے سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، اور افسن پھر جا کر شاہ رخ کو پیسے دے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر کہیں اور دیکھ کر شفٹ کر لو۔ افسن شاہ رخ کی مدد اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے گل کی موت کے بارے میں ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر انائزہ شاہ رخ پر حملہ بھی کروائے گی تاکہ گنڈوں کو بھیجتی ہے وہ شاہ رخ کو مار سکیں، مگر شاہ رخ وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر افسن انائزہ کے قریب آنے کے لیے آفس جاتا ہے اور انائزہ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریڈ کلر اور ریڈ ساڑی میں دیکھوں، تو یہ تم خواہش میری پوری۔ افسن کو گل کی موت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اب یہ سچائی انائزہ کے منہ سے ہی نکلوا کر چین کی سانس لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انائزہ مرحا کی خدمت کرنے میں آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں اس گھر میں رہ سکے اور افسنت کے قریب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ افسنت اور اب انائزہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، کیونکہ افسنت یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے قریب لائے گا اور کسی طرح سے اس کے منہ سے یہ سچائی نکلوا کر ہی رہے گا کہ وہ گل کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نائزہ مرحا کو نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اوپر نیچے جانے کی، اور اس کے لیے جوس بنا کر لے کر آتی ہے۔ مگر افسن کی ماں کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ مرحا